اللہ پر امید رکھ کر آپ یہ عمل کریں، اللہ رب العزت کے فضل سے انشاءاللہ آپ کو میسجوں کے اندر بھی اس کو پڑھیں، میسجوں سے پہلے بھی اس کو پڑھیں، جب آپ پاک ہو جائیں نہا دھو کر نماز کا اہتمام فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ پر امید کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، دعویٰ نہیں میں کر رہا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز آپ ضرور اس مہینے میں امید سی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو ہماری ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے کہ جن کے ایک وقت گزر گیا ہے کہ ان کو حمل نہیں ہو رہا، بعض بیماریوں کی وجہ سے حمل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھی معاملات ہوں، اس اپنی بیماری کا علاج ماہر معالج سے اپنا کروانا چاہیے۔ اگر آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے رحم پر سوزش بھی نہیں، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں تھیلیاں بھی نہیں، آپ کو حیض بھی ٹھیک آتا ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کا شوہر بھی ٹھیک ہے، اس صورت میں آپ کو حمل نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں آپ جو ہے نا سب سے پہلی بات تو ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ نماز کے اندر بہت ساری برکات ہیں، ٹھیک ہے، نماز ایک دین اسلام کا ستون ہے، نماز کے اندر اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، اور ایک جگہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنین کی بلندی کا راز جو ہے نا اللہ نے نماز میں رکھا ہے، نماز میں پوشیدہ ہے۔ تو اس لیے میری ماؤں اور بہنوں بیٹیوں، اگر ایسی آپ کو مصیبت لاحق ہے کہ آپ کو یہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ جو ہے نا پہلے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرے، ٹھیک ہے۔ اگر نماز کا اہتمام بھی کر رہی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ نماز کے ساتھ ساتھ استغفار کی بھی کثرت کریں، کم از کم 313 مرتبہ استغفار کریں، اور ہر نماز کے بعد یا مصورو کی ایک تسبیح کریں، یا مصورو ہر نماز پڑھیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب ہر نماز میں پڑھیں۔ ہاں، مخصوص ایام کے اندر، مخصوص ایام جب عورتوں کو آتے ہیں تو ان ایام کے اندر آپ نماز کا اہتمام تو نہیں کر سکتی، ہاں آپ نماز کے اوقات کے اندر وضو کریں، وضو کر کے آپ ان اوقات کے اندر اللہ کا ذکر ضرور کر سکتی ہیں، استغفار ضرور کر سکتی ہیں، اللہ سے دعائیں آپ ضرور مانگ سکتی ہیں، مختلف دعائیں آتی ہیں قرآن کے اندر، آپ وہ دعائیں کا اہتمام کر سکتی ہیں، اور یا مصورو اللہ کا نام بھی لے سکتی ہیں۔ تو ان اوقات کے اندر یا مصورو آپ جو ہے نا 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، کہ اس حالات کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو یہ ایام آگے آئندہ انشاءاللہ اللہ پر مجھے امید ہے، توکل اور بھروسے کے ساتھ میں اللہ سے پر یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلا جو ہے نا آپ کو حیض نہیں آئے گا، آپ کو یہ ایام نہیں آئیں گے، بلکہ آپ امید سے ہو جائیں گے۔ اللہ پر امید پر رکھتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن بندہ تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر امید رکھتا ہے، نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے۔ اللہ پر امید رکھ کر آپ یہ عمل کریں، اللہ رب العزت کے فضل سے انشاءاللہ آپ کو میسجوں کے اندر بھی اس کو پڑھیں، میسجوں سے پہلے بھی اس کو پڑھیں، جب آپ پاک ہو جائیں نہا دھو کر نماز کا اہتمام فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ پر امید کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، دعویٰ نہیں میں کر رہا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز آپ ضرور اس مہینے میں امید سی ہوں گی۔ تو یا مصور، 2 کام کرنے، 3 کام کرنے،
اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو پھر دو کام، نماز تو ہر مومن پر فرض ہے نا بھائی، مومن مرد اور مومن عورتیں، ٹھیک ہے، جو بالغ ہو چکے ہیں 7 سال کی عمر کے بعد، ٹھیک ہے، ان پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مرد اور عورت، بچے اور بچیاں 7 سال کی ہو جائیں تو ان کو نماز کی تلقین کرو، اور فرمایا کہ جب 10 سال کی ہو جائیں پھر تلقین نہیں بلکہ ان کو ڈانٹ کر مار کر ان کو جو ہے نا نماز پڑھائیں۔ پھر ایک جگہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ان ماں باپ پر، ان بڑوں پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے جو اپنے اولاد کی تنبیہ کے لیے گھر کے اندر سوٹی یا کوڑا لٹکائے رکھتے ہیں تاکہ بچوں کو اس سے تنبیہ ہو۔ اور پھر ایک روایت کسی یا بزرگ کا قول ہے کہ ماں باپ کے اولاد کے لیے ماں باپ کی مار ایسے ہی ہے کہ جیسے فصل کے لیے پانی ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھی نماز تو ہر مومن مرد اور عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اس لیے اگر اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر اس کے ساتھ استغفار 313 مرتبہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ چھوٹا سے چھوٹا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 313 مرتبہ استغفار کا اہتمام فرمائیں۔ اور ہر ایک نماز کے بعد، مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کے بعد آپ بیٹھ جائیں اور درود شریف پڑھیں اور یا مصور کو ایک تسبیح پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ظہر کے بعد آپ پھر بیٹھ جائیں اور یا مصورو ایک تسبیح پڑھیں، مغرب کے بعد، عصر کے بعد پھر بیٹھیں ایک تسبیح یا مصورو کو پڑھیں، اور مغرب کے بعد بھی اسی طرح یا مصورو 100 مرتبہ پڑھیں، اور عشاء کے بعد بھی ایسے ہی پڑھیں۔ کوشش کریں تہجد کے اوقات کے اندر اٹھ کر اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ضرور انشاءاللہ آپ کی گود کو ہرا کرے گا، ہرا اور بھرا کرے گا، اولاد جیسی نعمت سے، اولاد بھی نورینہ اولاد عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ اس عمل کا اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، قرآن کا یہ وعدہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ رب العزت بیٹے جیسے نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم سامعین، اگر آپ اس کا اہتمام کریں اللہ پر امید کرتے ہوئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی گود ہری اور بری ہو سکتی ہے۔ اللہ پر امید کرتے ہوئے آپ اس عمل کو کریں۔ تو یا استغفار 313 مرتبہ، یا مصورو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کا اہتمام فرمائیں۔ اور مخصوص ایام کے اندر نماز تو نہیں پڑھنی ہوتی، اللہ نے منع فرمایا کہ ان ایام کے اندر آپ نماز نہ پڑھیں، نماز معاف ہے، پھر ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے کہ دوبارہ قضا نہیں۔ ہاں روزے اگر چھوٹ جائیں تو ان کو دوسرے دنوں میں آپ ان چھوٹے ہوئے روزوں کا اہتمام ضرور کریں۔ تو ان ایام کے اندر جس میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، لیکن وضو کر کے استغفار بھی آپ پڑھیں اور یا مصورو بھی پڑھیں وضو کر کے، انشاءاللہ العزیز کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔